بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش اور ان کے بچپن کے اہم واقعات بتائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کی صحن میں بیٹھے تھے۔ وہ سب آپس میں یہاں وہاں کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا اپنے سفر کی کہانی سنا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، عبد المطلب کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے قریش کے سردار عبد المطلب، مبارک ہو، مبارک ہو، پوتا مبارک ہو، آپ دادا بن گئے ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ آس پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کو مبارکباد دینے لگے۔ سبوں سے مل کر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آمنہ کے گھر آئے۔ بہو کو دیکھا، وہ بہت خوش تھی۔ آپ نے پوتے کو گود میں لیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اسے گود میں لے کر خانہ کعبہ میں آئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے پوتے کے لیے دعا مانگی۔ اس وقت خانہ کعبہ کے صحن میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور دوسرے لوگ موجود تھے۔ عبد المطلب کو خوش دیکھ کر وہ سب خوش ہوئے۔ آپ نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں جتنے لوگ موجود تھے انہیں حیرت ہوئی۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، اے عبد المطلب، یہ کیسا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری دلی خواہش ہے کہ پوری دنیا میرے پوتے کی تعریف کرے۔ آپ رب کعبہ کے گھر سے آمنہ کے گھر آئے، پوتے کو بہو کی گود میں دیا اور کہا، اے آمنہ، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ آمنہ نے جواب دیا، مجھے خواب میں آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا اپنے بیٹے کا نام احمد رکھو۔ دادا نے کہا، میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ اس طرح دعائے خلیل علیہ السلام پوری ہوئی، نوید مسیحا سچ ثابت ہوئی۔ قرآن حکیم میں یہ دونوں نام ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں وہ شخص جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اس میں ساری اچھی عادتیں ہوں، اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں کی وجہ سے سب لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ انسان ہو مگر لوگ کہیں کہ یہ فرشتہ صفت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں آپ کے اخلاق کو خلق عظیم کہا۔ آپ ساری انسانی تاریخ کے سب سے بڑے انسان تھے۔ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ملے گی۔ خلق کے معنی ہے خو، عادت، خصلت۔ یہ لفظ واحد ہے، اس کی جمع اخلاق ہے۔ قرآن نے واحد کہہ کر جمع مراد لی۔ اس کا مطلب ہوا سب سے اونچے اخلاق، سب سے اعلیٰ عادتیں، سب سے اعلیٰ کردار والا۔ احمد کے معنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں رہنے والا۔ سبحان اللہ۔ پوتے کا نام رکھنے کے بعد عبد المطلب آمنہ کے گھر سے خوش خوش نکلے۔ اپنے بیٹوں کی مدد سے بہت سارے اونٹ ذبح کیے، ان کا گوشت پکایا، غریبوں کو کھلایا، انہیں گوشت بھی دیا۔ اسی طرح دور دور گھاٹیوں، وادیوں میں، پہاڑوں کے اوپر جہاں جہاں غریب بستیاں تھیں وہاں وہاں کھانا اور گوشت پہنچایا۔ اس کے علاوہ جنگلوں میں بھی گوشت رکھا تاکہ گوشت کھانے والے جنگلی جانور بھی اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اس طرح پوتے کی پیدا ہونے کی خوشی میں نہ صرف غریبوں کو خوش کیا بلکہ جنگلی جانوروں کا بھی خیال رکھا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو 2 روز تک ماں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چاچا ابو لہب کی کنیز صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلاتی رہیں۔ ان دنوں عرب میں یہ رواج تھا کہ دودھ پیتے بچے کو دائیا کے حوالے کرتے۔ دودھ پلانے والی عورتیں سال میں 2 بار دیہاتوں سے مکہ میں آتیں۔ سرداروں، امیروں اور شریفوں کے دودھ پیتے بچوں کو اپنے ساتھ دیہاتوں میں لے جاتی، انہیں اپنا دودھ پلاتی اور اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتی، تربیت کرتی اور انہیں چاہتی۔ کیا آپ جانتے ہیں عرب میں یہ رواج کیوں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچے گاؤں کی کھلی فضا میں رہ کر تندرست اور توانا بنے۔
اور گاؤں کے لوگوں کے بیچ پل کر شہریوں کی نسبت ان کی بات چیت میں مٹھاس ہو، اپنی گفتگو میں اچھے اچھے لفظ اور جملے استعمال کریں، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانیں کہ کس وقت کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنے ہم عمروں کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے، اپنے سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے۔ غرض یہ سب کچھ وہ دیہاتوں میں گاؤں کے لوگوں کے بیچ رہ کر سیکھتے، اور جب بچہ 5 یا 6 سال کا ہو جاتا تب اسے ماں باپ کے پاس لے آتی اور ان سے انعام و اکرام پاتی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ شہر سے آیا ہوا بچہ جس دائیا کا دودھ پیتا وہ اس کی رضائی ماں ہوتی۔ رضائی ماں کی بیٹی یا بیٹا اپنی ماں کا دودھ پیتا تو وہ آپس میں دودھ شریک بہن بھائی ہوتے۔ یہ رشتہ حقیقی بہن بھائی جیسا ہوتا۔ دودھ شریک بھائی کو رضائی بھائی اور دودھ شریک بہن کو رضائی بہن کہتے ہیں۔ جس سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، معلوم ہوتا ہے کہ اس سال کے آس پاس کے دنوں میں قحط پڑا تھا۔ قبیلہ ہوازن کی چند عورتیں دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں، ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کا اپنا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ سواری کی اونٹنی بہت کمزور تھی، وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حلیمہ کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں نے مکہ کے سرداروں اور امیروں کے بچے دودھ پلانے کے لیے لے لیے۔ آمنہ کے لاڈلے کو کسی نے بھی نہیں پوچھا، اس لیے کہ وہ یتیم تھا۔ دیہاتی عورتوں نے سوچا کہ یتیم بچے کی ماں انہیں ایک انعام و اکرام نہیں دے گی۔ حلیمہ سب کے بعد پہنچی۔ اب کسی بھی سردار یا امیر کے گھر بچہ نہیں تھا، سارے بچے اٹھ گئے تھے، صرف ایک چاند سا پیارا سا بچہ تھا، اس کا نام محمد تھا۔ وہ یتیم تھا، اس کی ماں بیوہ تھی، وہ رہ گیا تھا۔ حلیمہ نے آمنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو حلیمہ سعدیہ کو دینے کے لیے تیار تھیں۔ حلیمہ ہچکچا رہی تھیں، لوں کہ نہ لوں؟ دل نے کہا بچہ بہت پیارا ہے، اسے لے لو۔ عقل نے کہا نہیں، لے گی تو کیا خالی ہاتھ گاؤں جائے گی؟ دل نے کہا گاؤں والے ہنسیں گے۔ عقل نے کہا پچھتائے گی۔ حلیمہ مجبور ہو گئی، اس نے ماں کی گود سے بچہ لیا، اسے پیار کیا، سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلایا اور خوشی خوشی اپنے خیمے میں آئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اونٹنی جس کے تھن سوکھ گئے تھے دودھ سے بھر گئے۔ حلیمہ کا شوہر اچنبھے میں پڑا، وہ حیرت سے کبھی بیوی کو دیکھتا، کبھی اونٹنی کو دیکھتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا کرشمہ ہے۔ حارث نے اونٹنی کا دودھ دھویا، خود بھی پیا اور اپنی بیوی کو بھی پلایا۔ اس طرح دونوں نے اپنی بھوک مٹائی اور پیاس بجھائی۔ حلیمہ نے شوہر سے کہا یہ بچہ بہت برکت والا ہے، دادا نے اس کا نام محمد اور ماں نے احمد رکھا ہے۔ اسے جب گود میں لے کر سینے سے لگایا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، اب میں اسے خیمے میں لائی تو اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حارث نے خوش ہو کر جواب دیا بے شک یہ بہت برکت والا بچہ ہے، یہ ہمارے دن پھیر دے گا، ہمارا دکھ سکھ میں بدل جائے گا، اب ہمارے دن پھر جائیں گے۔ ہوازن کا قبیلہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہونے کو تیار تھا۔ میاں بیوی نے بھی سامان باندھا، خیمہ اکھاڑا اور دیہات جانے کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے۔ مکہ آتے وقت حلیمہ کی سواری سب سے پیچھے تھی اور اب جاتے وقت اونٹنی بھاگ رہی تھی۔ اس نے قافلے کو پیچھے چھوڑا اور بہت آگے نکل آئی۔ ساتھ والی عورتیں حیرت میں پڑ گئیں، وہ سوچ رہی تھیں کہ کیا یہ وہی مریل اونٹنی ہے جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور اب دیکھو اس کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے، گویا ہوا میں اڑ رہی ہے۔ دیہات میں آنے کے بعد سچ مچ حلیمہ کے دن پھر گئے۔ اب وہ اپنے قبیلے کی سب سے خوشحال عورت تھی، اس لیے وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کا خیال رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ ہوازن میں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ اس دوران ایک حیرت میں ڈالنے والا واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات
لکھنے والوں کو سیرت نگار کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضائی بھائی کے ساتھ گھر کے پیچھے کی طرف بکریاں چرا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی دوڑتے ہوئے آیا اور ڈرا سہما تھا۔ اس نے روتے ہوئے حلیمہ سے کہا، ماں جلدی چلو، میرے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا، سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 آدمی کہیں سے آئے۔ انہوں نے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور دور جنگل میں لے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ انہوں نے ایک سنسان ویران جگہ پر ایک درخت کی آڑ میں اسے لٹایا اور اس کا سینہ چاک کیا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا۔ ماں جلدی چلو، بابا کو ساتھ لو، میرے بھائی کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اپنے بیٹے سے یہ ماجرا سن کر حلیمہ ڈر گئیں۔ انہوں نے بیٹے کو اور شوہر کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف دوڑ پڑیں۔ آگے آگے ان کا بیٹا، پیچھے پیچھے ماں اور باپ تھے۔ ایک درخت کے پاس جا کر ان کا بیٹا رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اکیلے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرے ڈرے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنستا ہوا چہرہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح تھا۔ حلیمہ نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ گھر آنے کے بعد میاں بیوی نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کے حوالے کر دیا جائے۔ حلیمہ سعدیہ اور حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آمنہ کے پاس آئے، پورا واقعہ سنایا اور شک ظاہر کیا۔ ہمیں ڈر ہے کہیں کوئی بلا یا آفت میرے چاند سے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آمنہ نے جواب دیا، یہ تم دونوں کا وہم ہے، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، کہیں بیمار نہ ہو جائے، اس لیے تم بے فکر ہو کر اسے واپس لے جاؤ، اس کی پرورش بہت اچھی طرح سے کرو۔ لہٰذا حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حوازن کے قبیلے میں واپس آئیں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر 4 سال تک رہے۔ 6 سال کی عمر میں مکہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سعد کے قبیلے میں 6 سال تک رہے۔ صحرا کی کھلی پاک اور صاف آب و ہوا میں سانس لی، بکریاں چرانے کی محنت و مشقت کی، بچوں کے ساتھ کھلی فضا میں بھاگے دوڑے، کھیلے کودے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک مضبوط ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ و روپ نکھر آیا، ارادوں میں مضبوطی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 6 سالوں میں رضائی ماں باپ، بھائی بہنوں کو تنگ نہیں کیا، کبھی ضد نہیں کی، جو ملتا وہ کھا پی لیتے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چاہیے یا وہ چاہیے یا یہ نہیں کھاؤں گا۔ کھیل کود میں ساتھیوں سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کسی سے ناراض نہیں ہوئے، پہنا ہوا لباس یا بستر خراب نہیں کیا، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، وقت پر کھاتے پیتے، وقت پر سوتے، وقت پر اٹھتے۔ دیہات کے سبھی بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ بڑے بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے، عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کرتی، آپ سب کے چہیتے اور پیارے تھے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت اور بلاغت میں مشہور تھا۔ فصاحت کا مطلب ہے خوش کلامی، خوش بیانی، موقع محل دیکھ کر بات کرنا، اور بلاغت کے معنی ہے اس طرح بات چیت کرنا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ بڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، میں تم سے زیادہ فصیح ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ حوازن کے قبیلے کو ہی بنی سعد کہتے ہیں۔ قبیلہ حوازن سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک اپنی ماں اور دادا کے ساتھ رہے۔ ماں اور دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے۔ دادا مکہ میں سب سے بڑے سردار تھے۔ کعبہ کے سامنے فرش بچھایا جاتا، وہاں قریش بیٹھتے، عبد المطلب بیچوں بیچ بیٹھتے، آس پاس آپ کے بیٹے اور قریش کے سردار بیٹھتے، مگر جب عبد المطلب کا پوتا آتا
تو وہ بغیر کسی جھجک کے سب کے بیچ میں سے ہوتا ہوا سیدھا دادا کے پاس چلا جاتا۔ آپ پوتے کو پاس بٹھاتے، اسے پیار کرتے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی کبھی اسے کاندھے پر بٹھا کر کعبہ کا طواف بھی کرتے۔ مکہ میں کچھ دن رہنے کے بعد والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمہ ام ایمن ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے ساتھ مدینہ میں 1 مہینہ رہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مکان دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ ٹھہرے تھے۔ اسی مکان میں بیمار ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کی قبر بھی دکھائی۔ باپ کی قبر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اداس ہوئے۔ مدینہ میں ایک تالاب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں تیرنا سیکھا۔ وہاں ایک کھلا میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں مدینہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ غرض مدینہ میں 1 مہینہ ہنستے کھیلتے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں اور خاتمہ ام ایمن کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جحیفہ سے کچھ دور ایک گاؤں ہے، اس کا نام ابواء ہے۔ اس گاؤں میں آمنہ اچانک بیمار ہوئیں اور ایسے بیمار ہوئیں کہ پھر اچھی نہ ہو سکیں۔ اسی گاؤں میں آپ اللہ کو پیاری ہو گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور اب 6 سال کی عمر میں ماں کی محبت اور شفقت نے بھی ساتھ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹ کر بہت روئے۔ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سمجھا بجھا کر خیمے میں لے آئیں۔ ابواء میں ایک روز رہنے کے بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں۔ مکہ پہنچے تو عبد المطلب نے اپنے دکھی پوتے کو سینے سے لگایا۔ دل بھر آیا مگر ضبط کیا اور پوتے کو دلاسا دیا۔ عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کا پورا خیال رکھا، اس کی تربیت پر پورا دھیان دیا، اسے باپ کی شفقت اور ماں کا پیار دیا۔ قرآن کی سورت 93 کی آیت نمبر 6 اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر جگہ نہیں دی؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے، اردو میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو، اور جس بچے کی ماں مر گئی اسے یسیر کہتے ہیں، اور جس بچے کی ماں اور باپ دونوں فوت ہو گئے اسے در یتیم کہتے ہیں۔ عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حجون کے مقام پر دفن ہوئے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دادا کی موت کا بہت دکھ ہوا، آپ بہت روئے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب کے سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو طالب کو بہت ساری وصیتیں کیں۔ اس کے بعد دنیا سے چل بسے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب کی ماں ایک ہی تھی، اسی وجہ سے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت ابو طالب کے ذمہ کی۔ یہاں سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس نئی زندگی کے بارے میں آپ انشاءاللہ بہت جلد ہماری نئی آنے والی ویڈیوز میں جانیں گے۔